ہیومن بینگ وہ واحد مخلوق ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب سجدہ کرتا ہے تو وہ سب سے خوبصورت سجدہ ہے، یعنی اس کا ماتھا، اس کی نوز، اس کے ہاتھ، اس کے گوڈے، اس کے جو پیر ہیں وہ سارے کے سارے زمین کو ٹچ کرتے ہیں. سو آل دا 7 بونز جن کا ذکر حدیث میں آیا، وہ جب سجدہ کرتا ہے تو بہت خوبصورتی سے کرتا ہے، اور سب سے زبردست ورشپ جو ہے وہ ہیومن بینگ کی. کین یو امیجن یہ جو پرسپیکٹیو ہے؟ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ہیومن بینگ سپیریئر اپنے نالج کی وجہ سے، ٹھیک ہے نالج کی وجہ سے بھی ہے، اس کا انکار نہیں ہے، عقل کی وجہ سے، ٹھیک ہے عقل کی وجہ سے بھی ہے، لیکن امام سفیان الثوری سارا پرسپیکٹیو یہ چینج کر دیتے ہیں کہ سب سے خوبصورت عبادت ہیومن بینگ کی ہے، ادروائز سارے کریچرز عبادت کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ جو پہاڑ ہیں، جو آسمان ہے، زمین ہے، ایون پتھر، یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، لیکن تمہیں وہ تسبیح نہیں نظر آتی کیونکہ تم جس ڈائمنشن میں محدود ہو، تم جس فریم میں محدود ہو، اسپیس میٹر ٹائم سے باؤنڈ ہو، جو بھی فزیکل لاز تمہارے لیے لمیٹیشنز بنی ہوئی ہیں، جسٹ بیکاز یو کانٹ ہیئر دیم پریزنگ آلمائٹی اللہ، اٹ ڈزنٹ مین دے آر ناٹ پریزنگ آلمائٹی. تو دین اگین میں وہی بات کروں گا کہ the reason human beings are superior is because they can worship Allah. اب آپ سوچئے کہ جب ہماری superiority، ہماری وجہ اشرف المخلوقات ہونے کی، وہ امام سفیان الثوری یہ بتاتے ہیں کہ ہم اللہ کی سب سے بہترین عبادت کر سکتے ہیں ہیومن بینگ، اور ہیومن بینگز کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو کس چیز نے ہمیں روکا ہوا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے؟ جبکہ اللہ کی عبادت کرنے سے اسٹرینتھ ملتی ہے. میں ہمیشہ ایک گراف بنا کر جو ہے وہ سمجھاتا ہوں سب کو کہ اللہ کی عبادت کا فائدہ کیا ہے، یعنی ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، ہم نماز جو ہے وہ کیوں پڑھیں. دیکھیے میری سمپل سی ایک تھیوری ہے، جتنا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے عبادت کے تھرو، اللہ کو جاننے کے تھرو، اللہ کے بارے میں بات کرنے کے تھرو، اللہ کی کتاب پڑھنے کے تھرو، یا اللہ کے نبیوں صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے تھرو، تمام باقی انبیاء کو بھی، جتنا ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے عبادت کر کے، اتنا ہم ہر لحاظ سے اسٹرانگ ہوتے جائیں گے، کیونکہ ہم سورس کی طرف جا رہے ہیں. ہم فزیکلی، مینٹلی، اسپرچولی، ہر طرح سے ہم طاقتور ہوتے جائیں گے. اور جتنا ہم اللہ سے دور جاتے جائیں گے اتنا ہم ویک ہوتے جائیں گے، اسپرچولی ویک، مینٹلی ویک، سائیکولوجیکلی ویک. آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے، آپ لوگوں پہ ذرا نظر تو دوڑائیے. ہماری ٹینشنیں کیا ہوتی ہیں؟ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ ٹینشنیں لیتے ہیں. ہم کسی کی کوئی بات جو ہے ہمیں بری لگ جاتی ہے، ہم اپنے پورے دن کو جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں. حالانکہ اس پہ ایک بڑی زبردست بات ہے، ایک اسپیکر نے کیا خوب بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں تقریباً 8,64,000 روپے پڑے ہوئے ہیں، تو اس میں سے اگر 10 روپے کوئی لے لیتا ہے، تو کیا آپ باقی کے جو پیسے ہیں، یعنی 8 لاکھ سم تھنگ جو بھی بچے، 10 روپے اگر اس میں سے نکل گئے، وہ باقی کے پیسے آپ پھینک دیں گے اکاؤنٹ میں سے، یا ان باقی کے پیسوں کو آپ جو ہے وہ جلا دیں گے، خراب کر دیں گے؟ آبویسلی نو. جسٹ بیکاز ان 8,64,000 میں سے کوئی 10 روپے لے گیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی سارے بیکار ہو گئے. تو اسی طرح دن میں 8,64,000 تقریباً سیکنڈز ہوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے میں. تو اگر اس میں سے 10 سیکنڈ کسی نے برباد کر دیے، کسی نے آپ کو کوئی بات کہہ دیا، گالی گلوچ کر دیا، کوئی تانا دے دیا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ باقی کے سیکنڈز برباد ہو گئے، لیکن ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنا دن برباد کر دیتے ہیں. تو یہ بڑی زبردست مجھے ایک بات لگی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا. بٹ دا فیکٹ از دیٹ آپ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں کہ صحابہ ان چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بری تھے، دنیا کی ٹینشنیں انہیں نہیں ہوتی تھی. ہمارے لیے جو چیزیں پریشانیاں بنی ہوئی ہیں، ٹینشنیں بنی ہوئی ہیں، وہ کیوں بنی ہوئی ہیں؟ کیونکہ ہم سائیکولوجیکلی ویک ہو گئے، ہم سورس سے دور ہیں، ہم اس ہستی سے دور ہیں جو ہستی کنٹرول میں ہے. آپ خود سوچیں، جس کے کنٹرول میں لوگوں کے دل ہیں، جس کے کنٹرول میں کائنات کا نظام ہے، جس کے کنٹرول میں رزق ہے. آپ کو پتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے جو ہاتھ ہیں، اللہ کے ہاتھ ہیں بائی دا وے، اب وہ کیسے ہیں واللہ عالم، فلیش بونز جس طرح ہمارے ہیں اس طرح ہم امیجن نہیں کر سکتے، بٹ اللہ کے ہاتھ ہیں. کیسے ہیں؟ واللہ عالم. اللہ کا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ایکسٹینڈ ہوا ہے، اور اس میں سے جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کے قیامت تک رزق نکل رہا ہے، رزق نکل رہا ہے، خزانے نکل رہے ہیں، اور ذرہ برابر بھی اس میں سے رزق اور خزانے کم نہیں ہیں. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات. اور اللہ کا جو دوسرا ہاتھ ہے، اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں واللہ عالم، اللہ نوز بیسٹ، بٹ اس حدیث کے مطابق اللہ کا جو دوسرا ہاتھ ہے، اس میں اللہ کے پاس وہ پاور ہے ٹو کاز ڈیتھ اینڈ ٹو گیو لائف، موت دینا اور زندگی دینے کی پاور ہے. اور اس میں اللہ کے پاس پاور ہے کسی کو ذلیل کرنے کی اور کسی کو عزت دینے کی.
تو آپ سوچیں کہ اللہ کی ذات کون ہے جو عزت دیتا ہے، جو ذلیل کرتا ہے، جس نے کچھ دینے کی ٹھان لی تو وہ دے کر رہے گا، پوری کائنات بھی جمع ہو جائے اس چیز کو روک نہیں سکتی۔ تو یہی تو بات ہے اصل میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر انسان کی توجہ اس طرف دلواتے ہیں کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے رب سے کس نے غافل کر دیا، جس نے تجھے بنایا ہے، فیشن کیا ہے، پروپورشن دی ہے، اور پھر تجھے اتنا کچھ دیا ہے، تجھے رزق دیا ہے، تجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، تجھے جو ہے وہ چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، تجھے ہاتھ دیے ہیں، تجھے اچھے ماں باپ دیے، تجھے اچھی فیملی دی ہے، تجھے کتنی نعمتیں دی ہیں۔ تو پھر ڈی موٹیویشن کس چیز کی ہے تیری لائف میں، اور کیا چیز تجھے روکتی ہے اللہ کی عبادت کرنے سے، جبکہ وہ عبادت تجھے بہت سٹرونگ بنائے گی، تجھے طاقتور کر دے گی۔ تو عبادت کا کنسیپٹ ہی دیکھیں اس چیز سے چینج ہو جاتا ہے۔ یقین کیجئے کہ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوں گے اتنا آپ سٹرونگ ہوں گے، جتنا آپ اللہ سے دور ہوں گے اتنے ویک ہوں گے، اتنی ٹینشنیں زیادہ ہوں گی، اتنی لوگوں کی باتیں زیادہ افیکٹ کریں گی، اتنی جو ہے وہ ہم پہ پریشانی زیادہ حاوی ہوگی۔ اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ۔ اور صحابہ کی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ دنیا سے بری تھے، لوگ بڑی بڑی باتیں انہیں کر جاتے تھے، وہ آگے سے مسکرا رہے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی نظر اس مشن پہ لگی ہوئی تھی جو مشن بہت بڑا ہے، اور مشن ہے کہ انسانیت کی خدمت، اور انسانیت کو خوش رکھنا ہے، اور اللہ کو خوش رکھنے کے لیے ظاہر ہے انسانوں کی خدمت کرنی ہے، اور انسانوں کو انصاف دینا ہے، اور پوری کائنات میں، پوری دنیا میں جو ہے وہ انصاف کا نظام قائم کرنا ہے، تھنگز لائک دیٹ۔ سو یہ جو میں نے آپ کو اینیملز کی اگزامپل دی ہے، یہ دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جان لیں کہ ہم سے اسٹرینتھ میں ہم سے بہت زیادہ اینیملز، لیکن عبادت کی جب بات ہوگی تو ہیومن بینگ جو ہے عبادت میں بہت افضل ہے۔ اب آپ امیجن کریں کہ ٹریلین پلانٹس ہیں ہماری گلیکسی میں صرف، اوکے، اگر ہم صرف اپنی گلیکسی کی بات کریں، دیر آر ٹریلینز آف پلانٹس، ٹریلین از اے بگ نمبر۔ اس کے بعد اگر ہم گیلیکسیز کی بات کریں تو انفائنائٹ نمبر آف گیلیکسیز ہیں، اور پھر ہم سٹارز کی بات کریں تو آپ امیجن کر لیں کہ سٹارز کتنے ہیں۔ سو میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں کہ سائنٹسٹ کے مطابق the chance of two galaxies colliding، اوکے، یہ گلیکسی 1 ہے، گلیکسی 2 ہے، ان دونوں کا کولائڈ کرنے یعنی کہ ان دونوں کا ٹکرانے کا جو چانس ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ایک مکھی جو ہے وہ پیرس سے اڑنا شروع کرے اور دوسری مکھی جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی سے اڑنا شروع کرے، تو کیا چانس ہے کہ دونوں ٹکرائیں گے؟ آپ خود سوچ لیں کہ آلموسٹ انفائنائٹ چانس ہے، آلموسٹ جو ہے وہ امپروبیبل سچویشن ہے، امپاسبل سچویشن، اور کتنا ٹائم انہیں لگے گا۔ تو یہ ہے وہ چانس کہ ایک گلیکسی دوسری گلیکسی سے اگر ٹکرانے کے لیے آئے تو کتنا ڈسٹنس ہے ان کے درمیان۔ اب آپ سوچ لیں کہ ایک مکھی پیرس میں، ایک مکھی واشنگٹن ڈی سی میں، اور ان مکھیوں کے حوالے سے، ان کے سائز کے حوالے سے ان کے درمیان کتنا ڈسٹنس ہے، کین یو امیجن کہ وہ کب ٹکرائیں گی جا کے؟ تو یہ ہے اللہ کی کریشن۔ اور جب اللہ کی اتنی واسٹ کریشن ہے، ہم کس بیسس پہ اس خالق کو ریجیکٹ کرتے ہیں؟ ہماری یعنی کہ اوقات کیا ہے، ہمارا سائز کیا ہے، اور ہمارا جو ہے ہم میں کبر کس چیز کا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ بگ بینگ ہونے کے بعد if things were 1 trillionth of a second off، 1 trillionth، 1 second نہیں، 1 trillionth of a second اگر چیزیں آف ہوتی، یعنی ان میں ڈیلے ہوتا 1 trillionth of a second کا، تو none of this would have happened، یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی۔ تو یہ نظام کہاں سے آ رہا ہے، یہ آرڈر کہاں سے آ رہا ہے یونیورس میں؟ یونیورس آرڈر کے ساتھ کریٹ کی گئی ہے، ہر چیز میں کریشن میں یونٹی آپ کو نظر آ رہی ہے، کریشن میں آپ کو جو ہے وہ پرفیکٹ ڈیزائن نظر آ رہا ہے۔ ہو از کنٹرولنگ اٹ، کون کنٹرول کر رہا ہے، کون ان چیزوں کو حکم دے رہا ہے، کون ان چیزوں کو گورن کر رہا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا، موسیٰ علیہ السلام بہت سے کویسچنز پوچھتے تھے اللہ سے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار اللہ سے پوچھا کہ اللہ آپ کو نیند نہیں آتی، آپ کو اونگ نہیں آتی؟ تو یہ بڑا کیوٹ سا کویسچن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ ایسا کیجئے کہ ایک نازک سی چیز پکڑ کے کھڑے ہو جائیے، اور آپ نے سونا نہیں ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کوئی نازک سی چیز، کوئی شیشہ ٹائپ چیز جو obviously گلاس کی بنی ہوگی، وہ پکڑ کے وہ کھڑے ہوئے، اینڈ ہی ٹرائیڈ ہز بیسٹ کہ وہ نہ سوئے، لیکن انسان تھے، انہیں تھوڑی سی اونگ آئی۔ اونگ آپ سمجھتے نا، یعنی کہ اگر آپ ایک جگہ بیٹھے ہوئے اور آپ کو صرف کہا جائے یہاں پہ بیٹھو اور اس چیز کی حفاظت کرو، آپ کتنی دیر حفاظت کریں گے؟ آپ بور ہو جائیں گے۔ آپ 8 گھنٹے حفاظت کر لیں گے، 10 گھنٹے حفاظت کر لیں گے، اس کے بعد آپ کو اونگ آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اونگ آئی اور وہ چیز نیچے گری اور کرچی کرچی ہو گئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ موسیٰ if I was to sleep، اگر مجھے نیند آئے یا مجھے اونگ آئے تو کائنات کا یہ حساب کتاب ہوگا، یعنی کائنات کرچی کرچی ہو جائے گی اگر مجھے اونگ آ جائے گی۔ تو سوچیں کہ اللہ کون ہے؟ اللہ القیوم ہے، قائم رہنے والا ہے، اور انسان جو ہے یہ فانی ہونے والا ہے۔ تو
تو ہم کس بیسس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. اینڈ ہاؤ کوڈ وی ایگزسٹ سائنٹیفکلی. اگر وی ٹاک سائنٹیفک possibilities, تو آپ کو پتا ہے کہ there are over 200 parameters necessary for a planet to support life. 200 known parameters ہیں اس سے پہلے کہ ہم کسی پلانٹ کو ڈکلیئر کریں کہ یہاں پہ لائف سپورٹ ہو سکتی ہے. اور سائنس اور ناسا ابھی تک اس کھوج میں لگے ہوئے کہ وہ پلانٹ کون سا ہے. ارتھ تو ہے ہی, لیکن ارتھ کے علاوہ وہ کون سا ہے. سو ہاؤ کم کس نے ہمیں یہاں پہ بھیجا ہے, کس نے ہمیں ڈائریکٹ کیا ہے کہ اس طرف جا کے ہیومن بینگ جو ہے بسیں گے, کس طرح ہماری لائف یہاں پہ ایوالو ہوئی, ہاؤ ڈڈ وی اینڈ اپ ہیئر. یہ سارے سوالات جب انسان سوچنے بیٹھتا ہے تو اس کا جو ہے مائنڈ بلو اپ ہو جاتا ہے. اور دی اونلی پاسبلٹی, اگین اینڈ اگین میں جان لینکس کو کوٹ کر رہا ہوں, who said کہ جیسے جیسے سائنس کا علم بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ hypothesis that there is a creator اور there is a huge chance that we have been sent by the creator on this dunya, it has become more and more applicable, and that is the best explanation we have. And finally you should know کہ there is this infinite source that is God Almighty who is free of all limitations. تو سائنس کے مطابق بھی there has to be a source, there has to be a creator جو کہ ان چیزوں سے بری ہے, اسپیس میٹر اور ٹائم سے بری ہے, جو نوشن آف ٹائم سے بری ہے, جو نوشن آف اسپیس سے بری ہے, جو نوشن آف کاز اینڈ افیکٹ سے بری ہے, جو سیلف ایگزسٹنٹ ہے اور جس کو ایگزسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ اس کو کریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہی از دا کریٹر آف ایوری تھنگ اینڈ دیر از نتھنگ بفور ہم, نتھنگ آفٹر ہم. وہ اول ہے, وہ آخر ہے, اور وہ ذات کون ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. قرآن مجید ہو ہی نہیں سکتا ایک انسان کی طرف سے. ٹھیک ہے. چوتھا میں نے آپ کو آرگومنٹ بتایا تھا کہ وہ ہے اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ وہ آئی اسپیشلسٹ ہے ہی نہیں, اس کی کوئی اسپیشلائزیشن نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ وہ کتاب تو پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہے, اس کی آنکھوں پہ لکھی ہوئی کتاب. کیوں؟ کیونکہ ابھی اس کو تو پتہ ہی کچھ نہیں آئی کا, اس نے کہاں سے آئی کے اوپر کتاب لکھ دی. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ٹیسٹ آف اوتھرشپ, یا اس کو آپ کہہ لیجئے کہ ٹیسٹ آف کریڈیبلٹی, کہ اس بندے کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ایک انسان نے قرآن لکھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا ہے, پروڈیوس کیا ہے, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہی بتا رہا ہے اور ان کی سیرہ بتا رہی ہے. امی تھے, لکھنا پڑھنا اس دور کا جو لکھنا پڑھنا تھا ہمارے نبی نہیں جانتے تھے اس کو. تو ہاؤ کین سم ون جس نے کبھی پوئٹری نہیں سیکھی, جس نے کبھی ظاہر ہے ہسٹری کی کتابیں کا مطالعہ نہیں کیا, ٹریول اتنا نہیں کیا, ایک ہی سفر ہے ہمارے نبی کا, شام کا سفر ہے, تو ٹریول نہیں کیا, تو ہاؤ کم سم ون لائک ہم, یعنی اس دور کی بات ہو رہی ہے, وہ قرآن مجید کیسے پروڈیوس کر سکتے ہیں؟ ایون دو ہمارے نبی جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امی ہونے کے باوجود بہت وائز, بہت انٹلیکچوئل, یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں, اور بہت ہی نیک سیرت, ایون بیفور بیکمنگ اے پروفٹ, صادق اور امین تھے. لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ان کے پاس وہ علوم نہیں تھے جو علوم ہمیں قرآن مجید میں نظر آتے ہیں. تو یہ 4 آرگومنٹس میں نے آپ کو دیے تھے: ٹیسٹ آف ٹائم, ٹیسٹ آف ویریڈ سبجیکٹس, ٹیسٹ آف سنگل اوتھرشپ, اور ٹیسٹ آف کریڈیبلٹی. تو بہرحال اس کے علاوہ دیکھیں سب سے بڑا ہمارا آرگومنٹ جو ہے قرآن مجید کی حقانیت پہ, وہ اس کی پریزرویشن ہے. قرآن مجید تھرو آؤٹ ہسٹری پریزرو ہوا ہے, اور بالکل وہی چیز ہم تک پہنچی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسائٹ کی. کوئی اور مذہبی کتاب نہیں یہ کلیم کر سکتی کہ وہ ایگزیکٹ وہی ہے. جیسے کہ بائبل, اس کی سورس کیا ہے, بائبل ہم تک کیسے پہنچی, پریزرو کیسے ہوئی تھرو آؤٹ ہسٹری, گیتاز, اپنیشد, ویداز, مہابھارتا, ان کی کیا سورس ہے, کس نے نیریٹ کروائی, کس نے لکھوائی, ہم تک کیسے ریچ کی. تو یہ ایسے سوالات ہیں جن کے دوسرے مذاہب کے پاس آنسرز نہیں ہیں, اور قرآن مجید اس کو واضح بیان کرتا ہے کہ پرانی جو کتابیں ہیں ان کو ٹیمپر کر لیا گیا, ان میں چینجز لے آئی گئیں, لیکن قرآن مجید کی حفاظت اور ذکر اوور آل دین کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذمہ داری لی. آج انشاءاللہ کچھ ہم بات کرتے ہیں قرآن مجید کے فضائل پہ. نوبل ایکسپیریمنٹ کا نام کسی نے سنا آپ میں سے؟ کسی نے؟ امریکہ میں 1920 میں ایک سوشل ایکسپیریمنٹ ہوا تھا نوبل ایکسپیریمنٹ کے نام سے, کبھی سنا ہے؟ کیا تھا یہ نوبل ایکسپیریمنٹ؟ کیا ہے نوبل ایکسپیریمنٹ؟ یہ ہے کہ امریکنز نے بل پاس کیا باقاعدہ, سینیٹرز نے, کہ شراب ہم بین کریں گے, الکوہل کو بین کریں گے. اور اس کو نوبل ایکسپیریمنٹ اس لیے کہا کہ ایوری ون وانٹس ٹو بی نوبل, کیونکہ شراب کے نقصانات بہت تھے سوسائٹی میں. 13 سال یہ ایکسپیریمنٹ چلا, اینڈ اٹ بیڈلی فیلڈ, ایبسولوٹلی بیڈلی فیلڈ.
یہاں تک کہ ابھی سلائیڈز آپ کو نظر آتی ہیں تو 1933 دسمبر 5 دسمبر 1933 میں مجبوراً سینیٹرز کو یہ لا پاس کرنا پڑا. دسمبر 5 1933 کو جب یہ ہیڈ لائن آئی کہ پروہیبیشن اینڈز ایٹ لاسٹ, تو خوشیاں منائی گئیں. وہ بارز والے بھی خوشی منا رہے ہیں اور جو پینے والے ہیں وہ بھی بہت خوشی منا رہے ہیں. اور اتنی ریزسٹنس انہوں نے شو کی, اتنی ریزسٹنس شو کی کہ 13 سال بعد مجبوراً, بلکہ آن دا کنٹرری جب شراب کو حرام کیا گیا تو کرائم اور بڑھ گیا اور وائلنس اور بڑھ گیا اس سوسائٹی میں. اب یہ کتنا سال ہے؟ 13 سال. انٹرسٹنگلی قرآن مجید جب آیا تو مکی دور کتنا ہے؟ 13 سال. اور شراب کی جو آیات آئی ہیں وہ کتنے سال بعد آئی ہیں؟ تقریباً اتنا ہی عرصہ ہے شراب کی بیننگ کی جو آیات ہیں. ٹھیک ہے, 13 سال بعد جب شراب کی آیات, یا کچھ عرصہ 13 نہیں ہوگا, چلیں کچھ کم ہو سکتا ہے, اینی وے شراب کی بین کی جب آیات آئی ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بتدریج آئی ہیں. بتدریج مینز کہ سٹیپ بائی سٹیپ آئی ہیں. پہلے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے کچھ فائدے بھی ہیں لیکن نقصان زیادہ ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ نشے کی حالت میں, اور پھر ٹوٹلی بین کر دیا کہ رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کا عمل ہے, اس کو چھوؤ بھی نہ, اس کو ہاتھ بھی نہ لگاؤ. آپ کو پتہ ہے کہ شراب جب قرآن نے بین کیا تو اس کا سکسیس ریٹ کتنا تھا؟ 99.9%. اور نوبل ایکسپیریمنٹ سکسیس ریٹ 10% بھی نہیں. دس از دی امپیکٹ آف قرآن. جو لوگ آج کے دور میں کسی ایڈکشن کا شکار ہیں, بہت بہت ایڈکشنز ہیں آج کل لوگوں کو, ٹھیک ہے, سوشل میڈیا ایڈکشن ہو سکتی ہے, پورن ایڈکشن ہو سکتی ہے, کسی اور قسم کی ایڈکشن ہو سکتی ہے, ان کے لیے اس پوری کیس سٹڈی میں کتنی امید ہے کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو آپ کو ایڈکشن سے نکال لے. کیونکہ سب سے بری ایڈکشن الکوہل ایڈکشن ہوتی ہے. کمپیئر ٹو الکوہل ایڈکشن پورن ایڈکشن کچھ بھی نہیں ہے. میں ایز اے سائیکالوجسٹ آپ کو بتا رہا ہوں, اتنی بری ہوتی ہے الکوہل ایڈکشن, اتنی بری لت ہوتی ہے اس کی کہ الکوہل کو چھوڑنا نیکسٹ ٹو امپاسبل ہوتا ہے. جس کو لت لگ جائے الکوہل کی, اور ڈرگ بھی اس سے بھی خطرناک ہوتی ہے. قرآن مجید نے ہسٹری میں ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اچھا خاصا شراب پیتے تھے. آپ کو پتہ ہے مکہ والے, قریش مکہ ایڈکٹس تھے, محفلوں میں شراب چلتی تھی. 99.9% قرآن مجید نے سکسیس ریٹ دیا. دس از دی امپیکٹ آف قرآن آن سوسائٹی, دس از دی امپیکٹ آف قرآن آن انڈیویجول. اور ہم کمپیئر کریں نوبل ایکسپیریمنٹ سکسیس ریٹ 10% بھی نہیں ہے. تو دیکھیں یہ اٹ سیلف ہسٹری گواہی دے رہی ہے کہ قرآن مجید جہاں بھی لگاؤ گے, آپ امپلیمنٹ کرو گے, اپنی زندگیوں میں لے کے آؤ گے, ایڈکشن چھوٹے گی. سوسائٹی میں لے کر آؤ گے, ایڈکشن چھوٹے گی. ایک گھرانے میں لگاؤ گے قرآن مجید کے لاز, قرآن مجید گھر میں پڑھایا جائے گا, اس کے لاز کو امپلیمنٹ کیا جائے گا, گھروں میں برکت آئے گی. گھروں میں کوئی بری عادتیں ہیں, گھروں سے بری عادتیں ختم ہوں گی. تو یہ ہمارے لیے سبحان اللہ بہت موٹیویشنل بات ہے. جو بھی خدا نہ خواستہ کسی قسم کے مسئلے میں پڑا ہوا ہے, قرآن مجید کے ساتھ